ٹرین جا رہی ہے. اچھا یہ میدان مزدلفہ ہے. اسی میدان مزدلفہ میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد مشعر الحرام. اچھا اس مسجد کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے. سیدھے ہاتھ کی جانب دیکھیے, آپ کو سامنے 2 مینار والی مسجد نظر آ رہی ہے. یہ ہے مسجد مشعر الحرام. یہ مسجد پورا سال بند رہتی ہے, سال میں صرف 1 دن کے لیے کھولی جاتی ہے حج کے دنوں, اس کے بعد یہ مسجد پورا سال بند رہتی ہے. اچھا یہ میدان مزدلفہ وہ میدان ہے جب حجاج کرام 9 ذی الحج کا دن گزار کر عرفات سے آتے ہیں. اسی میدان مزدلفہ میں یہاں پر مغرب کی اذان ہوتی ہے میدان عرفات میں, لیکن نماز یہاں میدان مزدلفہ میں ادا کی جاتی ہے. یہاں پر 2 نمازیں ادا کی جاتی ہیں, مغرب اور عشاء کی. اچھا جب حجاج کرام رات کو جس پہر میں بھی یہاں پہنچتے ہیں تو نماز آ کے ادا کرتے ہیں. اور یہاں پر ایسا کوئی خیمے کوئی بستر نہیں ہوتے, جہاں یہاں پر پوری رات ایسے کھلے آسمان کے نیچے قیام کرنا ہوتا ہے, پوری رات ٹھہرنا ہوتا ہے, اللہ کی عبادت کرنی ہوتی ہے. یہاں کوئی بستر کوئی خیمے نہیں ہوتے, جس کو جہاں جگہ مل جائے اس نے وہیں پہ قیام کرنا ہوتا ہے. اچھا روڈ کے دونوں سائڈوں پر دیکھیے, سیدھے ہاتھ کی جانب بھی دیکھیے, آپ کو یہ بریک بریک کنکریاں نظر آ رہی ہیں. سیدھے ہاتھ کی جانب یہ بریک بریک بجری کنکریاں نظر آ رہی ہیں. یہیں سے اٹھا کر جمرات کو شیطان کو ماری جاتی ہیں. صبح کی نماز پڑھ کے یہیں سے کنکریاں حجاج کرام اٹھاتے ہیں, اور اٹھا کر ٹوٹل 49 کنکریاں اٹھائی جاتی ہیں. 49. پہلے دن 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں, دوسرے دن 21 ماری جاتی ہیں, پھر تیسرے دن بھی 21 ہی ماری جاتی ہیں. ایسا کچھ حجاج کرام زیادہ کنکریاں بھی اٹھا لیتے ہیں, یہ بھی بہتر رہتا ہے, کیونکہ جب شیطان کو کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں, رمی کر رہے ہوتے ہیں, رش اتنا زیادہ ہوتا ہے, اگر آپ کے ہاتھ سے کوئی کنکری گر جاتی ہے پھر نیچے سے اٹھانا مشکل بن جاتا ہے, اور آپ کے پاس جو ایکسٹرا کنکریاں ہوتی ہیں اس میں سے لی اور مار دی, یہ بھی بہتر ہوتا ہے. اچھا ابھی ہماری جو اگلی جگہ ہے وہ ہے وادی محسر. جی شیطان کے جو پلر بنے ہوئے ہیں جس کو کبھی مر جاتی ہے وہ جگہ. اچھا ابھی ہماری جو اگلی جگہ ہے وہ ہے وادی محسر. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے ابرہا کے پورے لشکر کو تباہ و برباد کیا تھا. سورۃ فیل میں اس کا واقعہ آتا ہے, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. فیل ایسا عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں. ایسا یمن کا بادشاہ تھا ابرہا, اس کے گرجا گھر میں جا کر ایک مسلمان نے نجاست کر دی, اور وہ غصے میں آ کر اس نے کہا کہ آپ نے میرے گرجا گھر کی عزت کو خراب کیا ہے, تو میں جا کر آپ کے بیت اللہ کو نعوذ باللہ معاذ اللہ گرا دوں گا. ایسا ادھر تھوڑی توجہ رکھیے میری طرف, میں ساری ہر چیز آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا رہا ہوں. ایسا اسی مقام پر جب ابرہا کا لشکر پہنچا بیت اللہ کو, خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے, تو اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے پرندوں ابابیلوں کو حکم دیا, وہ جھنڈ کے جھنڈ آئے 3 کنکریاں اٹھا کر, 2 پنجوں میں 1 چونچ میں, اور اسی مقام پر آ کر وہ ابابیل کنکری جب چھوڑتے وہ ایسا مثال بن کر آتی, اس کافر کے سر میں لگتی, اس کو چیرتی ہوئی, ہاتھی کو چیرتی ہوئی زمین میں دس جاتی. اس طرح اللہ رب العزت نے اس پورے کے پورے لشکر کو تباہ و برباد کیا تھا. سیدھے ہاتھ کی جانب دیکھیے, جو آپ کو خیمے نظر آ رہے ہیں یہ ہے نیو مینا. اصل مینا آگے ہے, وہاں جگہ کم ہو جانے کی وجہ سے یہ نیو مینا بنایا گیا ہے. انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو مینا دکھاتا ہوں. تو بھائی صاحب ابھی ہماری گاڑی کے سامنے ایک پل آپ کو نظر آ رہا ہے. جیسے یہ پل ختم ہوگا سیدھے ہاتھ کی جانب دیکھیے گا, آپ کو ایک پیڑ نظر آئے گا, درخت شجر, اس کے ساتھ میں خالی پلاٹ چھوڑ دیا گیا ہے عبرت کے لیے. یہ وہ جگہ ہے وادی محسر جو سورۃ فیل میں یہ واقعہ ہے. ابرہا کے پورے لشکر اسی مقام پر تباہ و برباد ہوا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس جگہ اللہ کا عذاب آیا ہو وہاں سے تیزی سے گزرا کرو اور استغفار کرتے ہوئے گزرا کرو. ایسا آپ نے بھی انشاءاللہ استغفار کرنا ہے. تو سیدھے ہاتھ کی جانب دیکھتے رہیے, جیسے یہ پل ختم ہوگا آپ کو ایک پیڑ نظر آئے گا, درخت, اس کے ساتھ میں خالی پلاٹ چھوڑ دیا گیا. یہ مینا کے اندر ہی ہے, وادی محسر مینا کے اندر ہے. جی صاحب سیدھے ہاتھ کی جانب دیکھیے, پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ مینا کے اندر ہی ہے وادی محسر. ایسا ابھی ہماری جو اگلی زیارت ہے وہ ہے مقام اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. ایسا اسی مقام پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو لٹایا اور ان کی گردن پر چھری چلائی تھی. ایسا الٹے ہاتھ کی طرف دیکھتے رہیے, جیسے ہی پل ختم ہوگا آپ کو ایک پہاڑ نظر آئے گا. پہاڑ کے شروع میں, گاڑی کے آگے والے حصے میں, پہاڑ کے شروع میں آپ کو ایک پلر بندر نظر آئے گا, پلر سفید کلر کا گنبد, اس کے بیچ میں سوراخ بھی بنا ہوا ہے. چھوٹا سا پلر ہوگا, اس کے بیچ میں سوراخ بھی بنا ہے. یہ نشانی کے طور پہ بنایا گیا ہے. یہ وہ جگہ ہے مقام اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام.
ऐसा उल्टे हाथ की जानिब देखिए, जैसे ही पहाड़ शुरू हो रहा है सामने, देखिए ऐसा जैसे ये पहाड़ शुरू हो रहा है, पहाड़ के शुरू में आपको सफेद कलर का गुंबद पिलर बना हुआ नजर आ रहा है, छोटा सा, उसके बीच में सुराख भी बना हुआ नजर आ रहा है। गाड़ी के आगे वाले हिस्से में देखिए, सबको नजर आ रहा है साहब। सीधे हाथ की जानिब देखिए, सफेद कलर का गुंबद पिलर बना नजर आ रहा है आपको। क्या करूं, इधर से आपको कुछ नजर नहीं आता, उधर से नजर आ रहा है, पहाड़ उधर है, गाड़ी के आगे नहीं है साहब। हाँ ठीक है, बना ले। सबको नजर आ रहा है साहब। ये सफेद कलर का जो गुंबद बना हुआ है, इसके बीच में सुराख भी बना हुआ है उसके अंदर। ये निशाने के तौर पे बनाया गया है। इसी जगह पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटाया और उनकी गर्दन पर छुरी चलाई थी। ऐसा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आता है। ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, इब्राहीम मेरी राह में अपनी सबसे प्यारी चीज अपने बेटे को मेरी राह में कुर्बान करो। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, बेटा अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म है कि मैं तुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करूं। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अब्बा जान अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म है तो आप जल्दी कीजिए, देर ना कीजिए, और अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए ताकि बेटे की मोहब्बत सामने ना आए, और अगर बेटे की मोहब्बत सामने आ गई आप छुरी नहीं चला सकेंगे। तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ये फरमाते हुए लेट जाते हैं और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर जब छुरी चलाते हैं तो उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं, जल्दी से जन्नत से दुम्बे को लेकर जाओ, दुम्बे को लिटा दो, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लो। हजब जब छुरी जल जाती है, कुर्बानी हो जाती है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी आंखों से पट्टी उतार कर देखते हैं, सामने दुम्बा ज़िबा हुआ पड़ा है और सामने खड़े हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि बेटा अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म है कि मैं तुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करूं, तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अब्बा जान आप जल्दी कीजिए, देर न कीजिए, मुझे आपके बदले अल्लाह मिलेगा जो आपसे बेहतर है और दुनिया के बदले जन्नत मिलेगी जो दुनिया से बेहतर है। अच्छा, अब इसी साइड पर देखिए उल्टे हाथ की तरफ, ये पहाड़ के ऊपर आपको जो ये दीवार नजर आ रही है, ये महल है, ये बादशाहों का महल है जो यहाँ पर सऊदी अरब में हज के दिनों बादशाह यहाँ हज करने आते हैं तो इन्हीं के अंदर ही रहते हैं। ये बादशाहों का महल है। ऊपर वाला जो बना हुआ है। अच्छा, जैसे ही हमारी गाड़ी पुल के ऊपर जाएगी, हमारी गाड़ी के सामने पुल है, जैसे ही पुल के ऊपर जाएगी उल्टे हाथ की तरफ आपको 4 मीनार वाली मस्जिद नजर आएगी। 2 मीनार उसके आगे हैं, 2 मीनार उसके पीछे हैं, वो है मस्जिद खैफ। अच्छा, अब इसी मस्जिद में 70 अंबिया कराम ने नमाजें अदा फरमाई हैं, 70 अंबिया कराम के मज़ारात हैं, और एक रिवायत में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम इसी मस्जिद खैफ में आराम फरमा है। उल्टे हाथ की तरफ है सब देखिए मस्जिद खैफ। ये मस्जिद भी हज साहब पूरा साल बंद रहती है, साल में सिर्फ 5 दिन के लिए खोली जाती है हज के दिनों, उसके बाद ये मस्जिद पूरा साल बंद रहती है। नजर आ रही है सबको 4 मीनार, 2 मीनार आगे, 2 मीनार पीछे, ये है मस्जिद खैफ। अच्छा, अब इसी मस्जिद के थोड़ा सा आगे देखिए, आपको सफेद कलर की छतरी बनी हुई नजर आ रही है, सफेद पाइपों से बांधी हुई। मस्जिद के थोड़ा सा आगे वाले हिस्से में देखिए सफेद छतरी सफेद पाइपों से बांधी हुई। इसके नीचे है जमरात शैतान, जहाँ शैतान को कंकरियां मारते हैं, रमी की जाती है। तीनों शैतान एक ही सिमत में है, पहले छोटा शैतान, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, तीनों शैतान एक ही सिमत में। अच्छा, सीधे आपकी जानिब देखिए, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत, कितनी हसीन मंजर। ये है मीना, असल मीना, जहाँ तक आपकी नजर जाए सब खैमे ही खैमे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सब बहन भाइयों को भी इसी मीना में आने की तौफीक अता फरमाए और हज की सआदत अता फरमाए।
حسب ابھی ہماری جو اگلی زیارت ہے وہ ہے جبل نور غار ہرا. حسب وہ تھوڑی فاصلے پہ ہے. اس سے پہلے اس شہر کے کچھ چند مقدس تبرکات ہوتے ہیں جو حجاج کرام ہم سے پوچھتے رہتے ہیں یہ کہاں سے ملتے ہیں. اسی وجہ سے ہم ان کو اپنے ساتھ میں رکھتے ہیں. حسب یہ آپ کو تمام چیزیں میں بازار سے بار رعایت دوں گا. بازار میں چونکہ دکانوں کے اخراجات ہوتے ہیں, ٹیکس وغیرہ ہوتے ہیں, کرائے وغیرہ ہوتے ہیں, ہمارے نہیں ہوتے. اسی وجہ سے ہم حجاج کرام کی خدمت کے لیے ان کو بار رعایت دیتے ہیں اور اپنی گاڑی میں اپنے ساتھ میں رکھتے ہیں. حسب میرے پاس ہے العصمت سرما. یہ آنکھوں کی بینائی کو بھی ٹھیک کرتا ہے, پلکیں بھی اگاتا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. یار کے گلاب آب زمزم سے تیار کیا جاتا ہے. یہ آپ کو 5 ریال کا 1 ملے گا, 10 ریال کے 3 ملیں گے. اگر آپ گھر والوں کو رشتہ داروں کو بطور تحفہ گفٹ دینے کے لیے پورا ڈبہ لیں گے 12 پیس ہوں گے. 12 پیس آپ کو ملیں گے 40 ریال میں. حسب اس کے بعد میرے پاس ہے اجوا کھجور کی گٹھلی کا پیسٹ. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے صحابی تھے جن کو دل کی تکلیف ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں کہ آپ کو دل کی تکلیف ہے, اور ان کو اجوا کھجور کی گٹھلی کا پیسٹ بنا کر دیا. انہوں نے استعمال کیا, پھر ان کو کبھی دل کی تکلیف نہیں ہوئی. حسب یہ خون کی رگوں کو کھولتا ہے, جگر کا طاقت دیتا ہے, اور یہ خاص طور ان کے لیے بھی بہت مفید ہے جو شوگر کے مریض رہتے ہیں اور جو چلنے میں دقت ہوتی ہے, سانس پھول جاتی ہے, ان کے لیے بھی بہت مفید ہے. حسب اس کا استعمال کا طریقہ ہے صبح صبح اس کو 1 کپ پانی کو ابالیں. جب وہ ابل رہا ہو اس میں 2 چھوٹے چمچ اس کے ڈال کے, جیسے آپ کہوہ بناتے ہیں کہوے کی طرح یہ بن جائے گا, تو خالی پیٹ صبح صبح نہار میں اس کو پی لینا ہے. حسب اس کے بعد میرے پاس ہے عطر امیر العود جنت الفردوس عطر چمیلی. یہ آپ خود بھی لگائیں اور بطور تحفہ گھر والوں کے لیے رشتہ داروں کے لیے بھی آپ لے کر جا سکتے ہیں. یہ انشاءاللہ اوریجنل ہوں گے. حسب اس کے بعد میرے پاس ہے کلونجی کا تیل. کلونجی کا تیل حسب وہ کلونجی کا تیل ہے جن کو جوڑوں کا درد رہتا ہے, کمر کا درد رہتا ہے, پٹھوں کا درد رہتا ہے, گھٹنوں میں تکلیف رہتی ہے, اس کی مالش کرنی ہوتی ہے. سرسوں کا تیل وہ تھوڑا وہ مکس کر کے تھوڑا یہ برابر کا جتنا آپ نے استعمال کرنا ہے برابر کا مکس کر کے اس کی مالش کریں. گرم کپڑا یا پٹی وغیرہ باندھ کر سو جائیں, انشاءاللہ صبح آپ کی صحت میں بہتری ہوگی. اور جن کے سر کے بال جھڑتے ہوں, چہرے پہ داغ جب چھائیں وغیرہ ہو جاتی ہیں, ان کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے. حسب یہ کلونجی کا تیل لگانے میں بھی استعمال ہوتا ہے, کھانے میں بھی استعمال ہوتا ہے. اگر آپ کے پیٹ میں کوئی جلن ہوتی ہے, سینے میں جلن ہوتی ہے, پیٹ میں درد ہوتا ہے, قبض وغیرہ ہو جاتی ہے, کوئی بھی مشکل ہوتی ہے اندرونی, یہ آپ کھانے کے اندر 2 چھوٹے چمچ ڈال کر آپ اس کو کھانے کے اندر بھی کھا سکتے ہیں. یہ سب تمام چیزیں آپ کو انشاءاللہ مجھ سے بار رعایت ملیں گی. ابھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر. کہے گی بولا کہے گی کیا ہاں جی سر چاہیے کچھ یہ کچھ کتنا دیتا ہوں